مولانا مفتی عبدالقیوم عتیق صاحب بظاہری کا ہر اتوار کو بعد نماز مغرب درس قرآن ہوگا انشاءاللہ۔ خود بھی سنیں اور عمل کریں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سورة الانفطار مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام ناظرین و سامعین کرام، سورۃ الانفطار یہ مکی سورت ہے۔ اس میں 19 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں قیامت کے احوال کا تذکرہ فرمایا اور جزا اور سزا کا بھی اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت کے اندر تذکرہ فرمایا ہے۔ اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، جب نفخہ اولا ہوگا تو اس کے نتیجے میں آسمان پھٹ جائے گا۔ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ، اور جب ستارے جھڑ جائیں گے، نفخہ اولا کے وقت ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ، اور جب دریا بہہ پڑیں گے، نفخہ اولا کے وقت کھارے اور میٹھے سمندر یہ مل جائیں گے اور زمین سمندروں کے سارے پانی کو جذب کر لے گی اور زمین پر کوئی پانی باقی نہیں رہے گا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، اور جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی۔ حق تعالی جل شانہ نے سورہ انفطار کی ابتدائی آیتوں میں یہ جو بات ارشاد فرمائی کہ آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے اور دریا بہہ پڑیں گے، یہ نفخہ اولا کے وقت ہوگا۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ،
جب قبریں اکھاڑ دی جائیں گی یہ نفخہ ثانیہ کے وقت ہوگا. جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا تو اس کے نتیجے میں مردے قبروں سے نکلیں گے. علمت نفس ما قدمت واخرت. ہر شخص اپنے اگلے اور پچھلے کو جان لے گا. اگلے اور پچھلے کو جاننے سے کیا مراد ہے؟ اگلے اور پچھلے کو جاننے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں آدمی جو کام کیا کرتا تھا اور جن احکام کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندے کو مکلف بنایا تھا اس پر عمل کرتا تھا اور اللہ کے احکام کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کیا کرتا تھا. ظاہر ہے آدمی دنیا میں رہ کر اللہ کے احکامات کے مطابق جب زندگی کو بسر کیا ہوگا تو یہ نیک اعمال اس نے دنیا میں آگے بھیجے ہوں گے اپنی آخرت کو بنانے اور سنوارنے کے لیے. یہ آگے بھیجنے کا یہ مطلب ہے. پیچھے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ترک عمل. دنیا میں جس عمل کو کرنا چاہیے تھا، جس عمل سے اللہ راضی ہوتے تھے، خوش ہوتے تھے، اس نے اس عمل کو نہیں کیا، اس عمل کو چھوڑ دیا. بعض علماء نے یہ بات بھی بیان فرمائی ہے کہ اگلے اور پچھلے کو جاننے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں آدمی کوئی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا تو وہ وہاں آخرت میں قیامت میں اس کو جان لے گا. اور اسی طرح دنیا میں کوئی ایسی رسم ایجاد کر دی کہ اس کے مرنے کے بعد لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں. مثال کے طور پر کوئی کنواں بنا دیا، کوئی مسجد بنا دیا، کوئی مدرسہ بنا دیا، کوئی اور صدقہ جاریہ والا کام کر دیا. یہ آدمی تو اس دنیا میں نہیں رہا لیکن چونکہ اچھا کام کیا تھا، لوگ مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، اس کنویں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، اور کوئی ایسا اچھا کام کیا جو صدقہ جاریہ والا تھا، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. یا پھر آدمی دنیا میں کوئی ایسی بری رسم ایجاد کر دیا یا کوئی ایسا عمل دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا کہ جس کے بعد لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں، کہ کوئی سینما ہال بنا دیا یا کوئی گناہ والا عمل چھوڑ کے اس دنیا سے چلا گیا تو لوگ سینما دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں اور ناجائز کام وہاں پر ہو رہے ہیں، لوگ اس میں شریک ہو رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا گناہ بھی اس آدمی کو ملے گا. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. حق تعالی جل شانہ نے اس آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی، اے انسان تجھ کو کس چیز نے ایسے رب کریم کے ساتھ بھول اور دھوکے میں رکھا ہے؟ الذی خلقک فسواک فعدلک. جس نے تجھ کو پیدا کیا پس تیرے اعضاء کو ٹھیک ٹھیک بنایا، درست بنایا، فعدلک اور تجھ کو اعتدال پر بنایا. حق تعالی جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائے، انسان آخر تو کس چیز پر غرور کر رہا ہے، حماقت کر رہا ہے؟ تو اپنی تخلیق پر تو غور کر کہ تیرا وجود ہی نہیں تھا. هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. تیرا ذکر ہی نہیں تھا. اللہ تبارک و تعالی نے تجھے وجود بخشا، قیمتی قیمتی اعضاء عطا فرمائے، ہاتھ عطا فرمائے، کان عطا فرمائے، آنکھ عطا فرمائے، دھڑکنے والا دل عطا فرمایا. انمول نعمتیں حق تعالی جل شانہ نے تجھے عطا فرمائی،
اور تیرے اعضاء کو درست اور ٹھیک ٹھیک بنایا اور تجھ کو اعتدال پر بنایا. 2 ہاتھ دیے تو 2 ہاتھ بھی برابر، ایسا نہیں کہ ایک ہاتھ لمبا اور ایک ہاتھ چھوٹا. 2 آنکھ دیے تو 2 آنکھ بھی برابر، 2 کان دیے تو 2 کان بھی برابر. اتنے قیمتی اور بہترین اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے عطا فرمائے. ہونا تو یہ چاہیے کہ تو اللہ کی عبادت کرتا، اس کی فرما برداری کرتا، کفر سے، معاصی سے، گندگی سے، شرک سے اپنے آپ کو بچاتا اور اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا اور اپنے دل میں اللہ کی محبت کو بساتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا، لیکن تیری زندگی کفر میں، معصیت میں، نافرمانی میں گزر رہی ہے. آخر تو ایسے رب کریم کے ساتھ دھوکے میں کیوں پڑا ہوا ہے؟ انسان جو دھوکہ کھا رہا ہے کہ میں دنیا میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں اس پر میری پکڑ نہیں ہو رہی ہے، میرا مواخذہ نہیں ہو رہا ہے. حالانکہ سوچ لینا چاہیے انسان کو، اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں کہ انسان سدھر جائے، لیکن انسان اس ڈھیل سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور بتائے ہوئے راستے کو اختیار نہیں کرتا، سیدھے راستے کو اختیار نہیں کرتا اور کفر اور معاصی میں اپنی زندگی کو بسر کرتا ہے. اور یہ غلط فہمی میں ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. حالانکہ اس کو سوچ لینا چاہیے کہ جب اللہ تبارک و تعالی بدلہ لینے پر آتے ہیں، انتقام پہ آتے ہیں، تو اس کے پکڑنے اور جکڑنے کے برابر کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. اللہ تبارک و تعالی زبردست انتقام لینے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالی انسانوں کو ڈھیل دے رہے ہیں کہ انسان سدھر جائے، راہ راست پر آ جائے، لیکن انسان اس موقع سے، اس ڈھیل سے غلط فائدہ اٹھا رہا ہے. فی ای صورت ما شاء رکب، جس صورت میں چاہا اللہ نے تجھے ترکیب دے دیا. حق تعالی جل شانہ نے اپنی قدرت سے اربوں کھربوں انسانوں کو پیدا کیا اور قیامت تک پیدا ہوتے رہیں گے، لوگ آتے رہیں گے. ہر ایک کی صورت دوسرے سے مختلف اور جدا گانا ہے، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے صورتوں میں تفاوت رکھا، ایک کی صورت دوسرے سے نہیں ملتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، طاقت ہے. یہ بھی اس کی شان یکتائی کا ہے بین ثبوت، یہ بھی اس کی شان یکتائی کا ہے بین ثبوت. ایک کی صورت کسی بھی ایک سے نہیں ملتی. حق تعالی جل شانہ نے اس آیت میں جو بات ارشاد فرمائی، یا ایھا الانسان، انسان سے مراد یہاں پر کافر ہے. اکثر محققین کی رائے یہی ہے. امام بغوی نے لکھا ہے کہ یہ آیت اصل میں ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ آیت ابی بن خلف کے بارے میں نازل ہوئی. کلا بل تکذبون بالدین، ہرگز نہیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان کو مغرور نہیں ہونا چاہیے، حماقت میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، اور انسان یہ سوچتا ہے کہ میرا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا. یہ اس کی غلط فہمی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جب بدلہ لینے پر آتے ہیں، انتقام پہ آتے ہیں، تو اس کے پکڑنے اور جگڑنے کے برابر کوئی پکڑ ہی نہیں سکتا. بل تکذبون بالدین، ارے تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم جزا اور سزا والے دن کا انکار کرتے ہو، اس کو جھٹلاتے ہو، اس کی تکذیب کرتے ہو، اور یہ کہتے ہو کہ جب انسان مر جائے گا تو مرنے کے بعد اس کے بعد انسان کو دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا، قیامت قائم نہیں ہوگی، حساب و کتاب نہیں ہوگا، کوئی چیز نہیں ہوگی، انسان مر گیا تو ختم ہو گیا. یہ انسان کی غلط فہمی ہے. انسان مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس سے حساب لیا جائے گا، میدان محشر قائم ہوگا، جنت اور جہنم
کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا کے رکھا ہے. جو آدمی اطاعت گزار ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو جنت عطا فرماتے ہیں. جو سرکش ہوگا، باغی ہوگا، کفر، شرک اور معصیت میں جس کی زندگی گزر رہی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بندے کو جہنم عطا فرماتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہونے والی ہیں، آدمی کو اس پر ایمان اور یقین رکھنا چاہیے. وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور بے شک تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں. کرامن کاتبین، وہ باعظمت معزز لکھنے والے ہیں. تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں. جو کچھ تم کرتے ہو وہ تمہارے اعمال کو لکھ رہے ہیں، محفوظ کر رہے ہیں. جو بھی تم عمل کرتے ہو، چاہے وہ عمل اچھا ہو کہ خراب ہو، ہر عمل کو لکھا جا رہا ہے. جب قیامت قائم ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کفار و مشرکین کے سامنے اس کے نام اعمال کو رکھیں گے. وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا. جب قیامت قائم ہوگی تو ان مجرمین کے سامنے جب ان کے نام اعمال کو رکھا جائے گا تو یہ کفار و مشرکین اس نام اعمال کو دیکھ کر کہیں گے فَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، کہ یہ کیسی کتاب ہے، یہ کیسا نام اعمال ہے. لَا يُغَادِرُ صَغِيرًا وَلَا كَبِيرًا إِلَّا أَحْصَاهَا، نہ اس میں نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا گیا نہ بڑا عمل چھوڑا گیا. جو کچھ ہم دنیا میں کیا کرتے تھے ایک ایک عمل کو اس کے اندر محفوظ کر دیا ہے. وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تمہارا پروردگار کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرے گا اس دن. تو تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، جو کچھ تم کرتے ہو اسے جانتے ہیں، اسے لکھتے ہیں. إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. حق تعالی جل شانہ نے اس آیت میں اطاعت گزار بندوں کا اور نافرمان، سرکش، باغی بندوں کا تذکرہ فرمایا. بے شک جو بندے اطاعت گزار ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، فرمانبردار ہوتے ہیں، وہ آسائش میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے. اور بے شک بدکار، نافرمان جہنم میں ہوں گے. یصلونها یوم الدین، وہ قیامت کے دن جہنم میں داخل ہوں گے. جزا اور سزا والے دن ان کفار اور مشرکین کو جہنم میں داخل کیا جائے گا. وما هم عنها بغائبین، اور وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے. جب کافر جہنم میں جائے گا تو جہنم میں ہمیشہ ہمیش رہے گا، جہنم سے نکلنے کا سوال ہی نہیں ہوتا. یریدون ان یخرجوا من النار وما هم بخارجین منها ولهم عذاب مقیم. یہ کفار و مشرکین جہنم سے نکلنا چاہیں گے. وما هم بخارجین منها، تو وہ اس سے نہیں نکل سکیں گے. ولهم عذاب مقیم، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہوگا. خلود فی النار، ہمیشہ ہمیش وہ جہنم میں رہیں گے. وما ادراک ما یوم الدین، اور آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ جزا اور سزا والا دن کیا ہے. ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ جزا اور سزا والا دن کیا ہے. حق تعالی جل شانہ نے قیامت کیا کہ دن کی عظمت اور اس کی شان کو بیان کرتے ہوئے پھر یہ بات ارشاد فرمائی کہ پھر آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ جزا اور سزا والا دن کیا ہے. یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وہ دن تو ایسا ہوگا کہ اس دن کوئی شخص کسی شخص کے بارے میں کچھ بھی اختیار نہیں رکھے گا. قیامت کے دن کوئی شخص اپنے اختیار سے کسی کو نفع نہیں پہنچا سکے گا. والامر یومئذ للہ، اور تمام تر حکومت اس دن اللہ کے لیے ہوگی. وہ دن ایسا ہوگا کہ جب سارے لوگ وہاں جمع ہوں گے، سارے لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا، جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور اس دن ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا. لا ظلم اليوم، کسی پر ظلم نہیں ہوگا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن بڑے جلال میں ہوں گے، ہر ایک سے، ہر بندے سے حساب لیں گے.
دنیا میں وہ جو کچھ کیا کرتا تھا، تو اس دن تمام تر حکومت اللہ کی ہوگی۔ دنیا میں ہوتا ایسا ہے کہ بادشاہ اپنی رعایا پر حکومت کرتا ہے، اور اسی طرح آقا اپنے غلاموں پر اور اپنے ماتحتوں پر حکومت کرتا ہے اور اپنا حکم چلاتا ہے۔ لیکن یہ حکومتیں دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو عارضی طور پر عطا فرمائی تھی، یہ حکومتیں ختم ہو جائیں گی، وہاں پر اللہ کی حکومت ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سارے بندوں کے فیصلے فرمائیں گے جنہوں نے دنیا میں آ کر مقصد تخلیق کو مستحضر رکھ کر گزارے ہوں گے، اور اللہ کی اطاعت، اس کی فرمانبرداری اور اس کی رضا اور خوشنودی میں ہمیشہ مصروف رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جنت عطا فرمائیں گے جن کی زندگی کفر میں، معاصی میں اور نافرمانی میں، بدکاری میں گزری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بندوں کو جہنم عطا فرمائیں گے، تو اس دن تمام تر حکومت اللہ کی ہوگی۔ یہ سورہ انفطار کا ترجمہ اور قدر تشریح تھی جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل میں رحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔